اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ اللہ نے یہ اپنا ایک وہ پیش کیا کہ جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری عبادتوں میں اضافہ ہو۔ یہ حدیث قدسی ہم پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے تحت اس نے جو ہے ایک خلیفہ، جس کو انی جاعل من فی الارض خلیفہ، یعنی زمین پر میں اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں یا بھیجنے والا ہوں۔ اس پر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ اس پر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ کیا پھر تو ایسے کو بھیجے گا زمین پر غارت گری کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے اور شر پیدا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال ایک پوری حضرت آدم کا پتلا گڑھا گیا، جس کو کہ ایک جن جو تھا وہ آ کے بہت دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیا چیز بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک مخلوق کو پیدا کر چکا تھا اللہ، جنہ کی، لیکن وہ بھی اتنی شر پسند اور اتنا وہ کرنے والی تھی، جس نے کہ بہت شر اور بہت نافرمانیاں اللہ کی تھیں۔ اس پوری قوم کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، جیسے قوم عاد و قوم سمود کو ختم کیا تھا۔ وہ اجنہ کی پوری قوم کو، پوری اسپیسی کو ختم کر دیا، لیکن ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، جو کہ اللہ کا نہایت نیک جن تھا اور بہت عبادتیں کیا کرتا تھا، وہ بچا ہوا تھا، اور وہی یہ آ کر کے دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیا چیز بنائی جا رہی ہے۔ وہ عزازیل، اس نے جب آدم کے پتلے کو کہا گیا میں روح پھونکوں تو تم اس میں سجدہ کرنا، تو اس نے منع کر دیا تھا کہ میں اس کو، مجھ سے ابتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ وہی بعد میں ابلیس میں کنورٹ ہوا، ابلیس بنا، اور جس نے اپنی عبادتوں کے عوض میں اللہ سے یہ ضرور مانگا کہ اگر تو مجھ کو نہیں رکھنا چاہتا، جنت سے نکالنا چاہتا ہے، تو مجھ کو میرے اوپر ایک احسان کر، مجھ کو اوپر میری ایک فرمائش کو پورا کر کے میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے یہ کہتے ہوئے کہ تجھے ایک مہلت دی، جا، لیکن تو میرے نیک بندوں کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ اب یہ پچھلی ساری بات ہے جو آپ کے پیش نظر ہے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے حضرت آدم کا سلسلہ بھی ہے کہ حضرت آدم جنت میں رہے، اور اس پیڑ کے پھل کو منع کیا گیا تھا، جس کو انہوں نے چکھا ابلیس کے بہکاوے میں حوا کے ذریعے، تو وہ سراندیپ میں بھیجے گئے، اور پھر یہ جدہ جو کہ ایک بحر الاحمر کے یعنی ریڈ سی کے کنارے پہ ایک جگہ تھی، وہاں حضرت حوا کو بھیجا گیا یا اتارا گیا، تو وہ انہی کے نام پر جدہ لفظ پڑا، جو آج بھی ہے۔ پھر یہ دونوں کیسے مکے میں آئے اور کیسے وہاں سے انسانیت، اس چیپٹر کو نام اسی لیے میں نے ایولیوشن آف مین کائنڈ دیا ہے کہ کیسے آبادیاں پھیلی دنیا میں، تو وہ انشاءاللہ میں اس چیپٹر کو تاریخ کعبہ، جو کہ حسن ظفر نقوی صاحب کا پورا ایک عشرہ ہے ان کو اسی سلسلے میں، تاریخ کعبہ کے سلسلے سے، اس سے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے اور لیا ہے، جو تاریخ کعبہ کے سلسلے سے اگلے چیپٹر میں، آگے کے چیپٹر میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے آبادیاں مکے سے پھیلیں اور کیسے دنیا میں لوگ آباد ہوئے، پھیلے۔ بہرحال پھر یہ وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نسل آدم کیسے بڑھی اور کیسے پھیلی۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے 21 بیٹے تھے اور 20 بیٹیاں تھیں، جس میں سے ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو پھر میں نے پڑھا ہے کہ قابیل جو ہے وہ وادی سبا کی طرف، یعنی یمن کی طرف بھاگ گیا تھا قتل کر کے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ اکیلا ان جنگلوں میں کیا کرتا۔ بہرحال اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ کم سے کم اس آدم کے آنے سے پہلے، جیسا کہ مولا کائنات نے کہا کہ 1000 آدم، تو اس آدم سے پہلے آنے سے پہلے بھی آبادیاں تھیں، لوگ تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ بالکل انسان نہیں تھا۔
لیکن ہاں کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی اللہ کا قانون نہیں رہا تھا، جو بھی پچھلی اس میں ختم ہو گیا وہ سب. تو اللہ نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجا، نہ کہ پہلا انسان زمین پر. لیکن پھر بھی اس میں بہت اختلاف ہے. اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ 1,000 آدم آئے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ کم سے کم ایک ایوریج ایج 15,000 سال قبل اس آدم کی مانی جائے، اور 15,000 سال کا ایک اللہ کا ایک دن مانا جائے، تو 15,000 سال سے 1,000 کو ہم کرتے ہیں تو بھی 1.5 کروڑ سال قبل جو ہے وہ انسانیت کا یا انسان کا زمین پہ ہونا کہا جا سکتا ہے. جیسے فرقان قریشی صاحب نے بتایا تھا اپنے بلاگ میں کہ 6.5 کروڑ سال قبل جو ہے ڈائناسور دنیا سے ختم ہو گئے تھے، ایک ایسٹرائڈ اور ایک الکا پنڈ گرنے سے. تو اس کے معنی ہے کہ لائف تو ہو ہی گئی تھی اور تھی. اب انسان کب سے تھا اس میں بڑی بحث ہے. لیکن اس آدم کے سلسلے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو دنیا چلی وہ آپس میں بہن بھائیوں میں شادیاں ہوئی اس سے چلی. لیکن یہ بہت خلاف شریعت ہے، جس کو آسانی سے یقین نہیں کیا جا سکتا بہن بھائی کی شادی کو. دوسرا مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو حوریں آئیں زمین پر، ان حوروں سے شادی ہوئی اور اس سے نسل آگے بڑھی. یہ بھی بہت ایسا مشکل ہے کہ فرشتے کی اور انسان کی یا حور کی آدمی کی کیسے شادی ہوگی اور کیسے اس میں چلے گا. دونوں مختلف اسپیسیز ہیں، دونوں کا مادہ الگ ہے، دونوں کوئی آگ سے بنا ہے، کوئی نور سے بنا ہے، کوئی مٹی اور پانی سے بنا ہے. تو ان کا کمبینیشن اور ان کی ملن کیسے ہو سکتا ہے، اور اس سے کیسے کوئی پیدائش ہو سکتی ہے، اور وہ انسانی پیدائش. بہرحال یہ اس میں بھی اختلاف ہے. تیسرا میں نے اپنے چیپٹر میں بتایا تھا کہ جب 2 ٹانگ سے چلنے والے نیدر تھلز کر کے ایک اسپیسی آ گئی جس میں مادہ اور میل دونوں تھے، تو ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ماداؤں کو، وہ بھی تقریباً 5 فٹ کی ہوتی تھیں اور 2 پاؤں سے چلتی تھیں، تو ان میں سے کچھ ماداؤں کو سلیکٹ کر کے انسان پیدا ہوا ہو. بہرحال یہ اللہ بہتر جانے. لیکن میرا خیال ایک یہ ہے کہ انسان زمین پر موجود تھا، اور لوگ موجود تھے، شریعت نہیں تھی، جیسے بھی تھے، لیکن ان سے نسل آگے بڑھ سکتی تھی. تبھی تو میں نے بتایا کہ حابیل جو ہے قابیل جو ہے حابیل کو قتل کر کے وہاں یمن میں بھاگ گیا تھا، وادی صبا کی طرف. تو وہاں کچھ رہا ہوگا تبھی تو وہ گیا ہوگا، ورنہ جنگلوں میں بھٹکنے کا تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال اب یہ 3 روایتیں تھیں، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت آدم دنیا سے گئے تو تقریباً دنیا کی آبادی 40,000 بتائی جاتی ہے. اور حضرت آدم کے مدفن بھی 3 جگہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے صحن میں ہی دفن ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت نوح کے دور میں جب طوفان آیا تھا اور آپ کا وہ جو ہے باہر آ گیا تھا تابوت نکل کے، تو حضرت نوح نے اس کو اپنی کشتی پر رکھ لیا تھا، اور وہ بعد میں لا کر کے مسجد سہلا میں جو نجف میں ہے، وادی سلام میں صحن مسجد میں آپ کو دفن کیا گیا. وہاں بھی آپ کا ابھی تک مزار موجود ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ واپس چلے گئے تھے وہ شری لنکا، اور وہاں پر جو ایڈم پیک ہے آج بھی وہاں ایک مزار ہے آدم کے نام سے، وہاں پر ہے. بہرحال ان کی بڑی بڑی الگ الگ روایتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتا. جب میں فیض آباد میں پوسٹڈ تھا تو ایودھیا میں ایک بہت بڑی قبر ہے جو کہ حضرت شیش کا مزار کہلایا جاتا ہے. اب حضرت شیش یہاں کیسے آ گئے ہندوستان میں، وہ بھی ایودھیا میں کس طرح سے دفن ہے، یہ بڑی مختلف روایات ہیں. بہرحال الگ الگ مذاہب کے حساب سے، مسلمانوں کے حساب سے تو وہ مسجد سہلا میں ہے، یا اس میں ہے خانہ کعبہ کے صحن میں ہے. لیکن یہودیوں کے حساب سے آپ کا مدفن جو ہے وہ ہیبرون کر کے میک پہلے ٹوم کر کے کہلاتا ہے، اس میں ہے. اور عیسائیوں کے حساب سے آپ کا مزار جو ہے وہ یروشلم میں ہے. تو یہ الگ الگ روایتیں ہیں. بہرحال خدا بہتر جانے کہ اصلی مزار کہاں پر ہے. بہرحال اب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت ادریس آپ کی 6 پشت میں پیدا ہوئے، اور
حضرت ادریس جو ہے چھٹی پشت میں آئے، جو کہ جو مکے سے پانی کی کمی کی وجہ سے بابل شفٹ ہوئے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اس میں اور آگے بڑھوں، یہ ایک شجرہ جو حضرت ادریس سے لے کے حضرت نوح تک کا ہے، اور جس کو انہوں نے اپنے نقوی صاحب نے اپنے شجرے میں لکھا ہے، اس کو بتانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا۔ وہ حضرت آدم اور حوا کے بعد جو کہ حضرت شیس آئے، ان کے بیٹے جن سے نسل چلی، ان کی عمر 912 سال، حضرت آنوش یا یانس 802 سال، حضرت قینان 920 سال، حضرت مہلائیل 890 سال، حضرت بیادر 440 سال، حضرت اخنوخ جو کہ چھٹی پشت 7ویں پشت میں آتے ہیں، اور یہ ان کا نام چونکہ آپ بہت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ اخنوخ سے ادریس پڑ گیا تھا، یعنی درس دینے والا۔ اور آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نبی تھے یا نہیں تھے، بہرحال یہ طے ہے کہ آپ پر بھی 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس فہرست میں رکھا جا سکتا ہے کہ آپ نبی تھے اللہ کے۔ یہ 7ویں پشت میں آئے، پھر اس کے بعد متوشا آئے 910 سال جن کی عمر ہوئی، پھر لمک نیک نام 780 سال، اور پھر اس کے بعد 10ویں پشت میں حضرت نوح جو کہ 950 سال کہا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 روایتیں ہیں کہ 950 سال تو ان کی تبلیغ کا وقت تھا، ان کی اصلی عمر 2000 سال تھی، اور کچھ لوگ 950 سال مانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ جو ہے حضرت ادریس جن کے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایک پروفیسی، ایک بھوشوانی، یعنی ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک بہت جلد بہت ایک پانی کا طوفان آنے والا ہے۔ ایک کتاب ہے کرسٹوفر گیلن کی، بک آف ہینوک، اس میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، اور اس میں ہی یہ تمام بتایا گیا ہے کہ ایک طوفان آئے گا جس میں کہ دنیا غرق ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت نوح نے اسی پیشین گوئی کے تحت یا اس کے تحت انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی کہ سیلاب کا آپ کو بھی معلوم تھا۔ اور یہی حضرت نوح جو ہیں وہ اگر ہم ہندوستان میں دیکھے جاتے مانیں تو یہی منو ہیں، جس سے کہ آدم ثانی ہونے کی وجہ سے یہاں پر منش کہا گیا ہے، اور عیسائیوں میں جو ہے یہ نوحہ کہلاتے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کے اور ان کی پیدائش تک جو ہے وہ 1421 سال کا وقفہ بتایا ہے انہوں نے، مقصود نقوی صاحب نے۔ اب اس کے بعد دنیا میں کس طرح سے آبادی پھیلنا شروع ہوئی، تو حضرت نوح کے 11 بیٹے ہوئے۔ 11 بیٹے میں ایک جو جمام تھا جو غرق دریا ہو گیا، اور 7 بیٹوں کے کوئی وہ نہیں ملتی ہسٹری کہ وہ آیا ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے یا بچپن میں فوت ہوئے یا وہ بھی غرق دریا ہوئے، اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی۔ بہرحال یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کے 3 بیٹے جناب سام، حام اور یافس وہ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور جس کا کہ سورہ مریم کی 58ویں آیت میں بہت وہ ہوتا ہے کہ یہ 3 لوگ جو بیٹھے ہیں، اس میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سب وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے نعمت یعنی انعامات نازل کی ہیں اور اپنے فرض و کرم کیا ہے، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے نوح کی کشتی میں جنہیں ہم نے نوح کی کشتی میں چڑھا لیا تھا، یعنی حضرت آدم کی اولادیں تو ہیں ہی ہیں سب، وہ تو حضرت نوح بھی ہیں، لیکن حضرت نوح کی نسل سے جو ہیں جنہیں ہم نے کشتی میں چڑھا لیا تھا، یعنی حضرت سام، حام اور یافس، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے ہیں۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اولاد ابراہیم اور اولاد اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل چلیں گی، کیونکہ یہ نسلیں ابراہیم سے بڑھ جاتی ہیں، اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے۔ اس میں 3 نسلیں آ گئیں، بنی آدم جو سبھی تھے، بنی ابراہیم، اور بنی ابراہیم میں جو ہے بنی ابراہیم میں حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں وہ مسلمان آئے، اور بنی اسرائیل میں یہودی اور عیسائی۔
تو یہ 3 نسلیں جن کا ذکر بعد میں ابھی ہوگا چلی ہیں. تو اولاد ابراہیم سے نے جو ہے تمام مسلمان اور جن کا ذکر آگے کے میں چیپٹرز میں کرنے والا ہوں کہ وہ ان کی قوم میں کون کون آئے، کتنے کتنے ولی اور نبی آئے، وہ سلسلہ شروع ہوگا. اور اس پر جو ہے ایک بہت اختلاف ہے. ابھی تک تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ 2 ہی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. لیکن مقصود نقوی صاحب نے جو شجرہ لکھا ہے اس میں بہت واضح طور سے لکھا ہے کہ جناب ہاجرہ سے حضرت اسماعیل 50 سال کی عمر میں پیدا ہوئے. جناب ابراہیم نے ایک تیسری شادی کی یہ قطورہ نام خاتون سے. ان کے 3 بیٹے ہوئے، جناب مدین، جناب مدان اور جناب یکشان. یہ 3 بیٹے ہوئے. اور پھر 185 سال کی عمر میں حضرت سارہ سے ایک بیٹے ہوئے جن کا نام ہوا اسحاق. اور حضرت ابراہیم کا انتقال جو ہے وہ 200 سال کی عمر میں ہوا، اور جن کا قبر جو ہے وہ قدس میں ہے آج بھی. تو یہ تھوڑا سا الگ سے جانکاری ہے کہ آپ کی 3 شادیاں ہوئیں، 3 سے 5 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے حضرت اسحاق جو ہیں وہ 180 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں حضرت جناب سارہ سے. اب یہ جناب ابراہیم کے والد جو تھے جناب طارق، وہ ابن ناخور کے 3 بیٹے ہیں. ان 3 بیٹے ہوئے ہیں. ان کے ایک بھائی تھے ہاران، جن کے بیٹے ہوئے لوط، حضرت لوط. یعنی حضرت ابراہیم کے باپ کی نسل میں ہی پیغمبر اور بھی آنے لگے تھے. اور دوسرے بھائی تھے ناخور، ان کے پوتے تھے لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور راحیل. لیا اور راحیل وہی ہیں جن کا آگے میں ذکر بھی کروں گا، جن سے عقد ہوا دونوں بہنوں سے جناب یعقوب کا، اور 2 ان کے ساتھ کنیزیں آئی تھیں ان سے بھی. تو اس طرح سے کل ملا کر کے 12 اولادیں ہوئیں. لیکن راحیل سے آپ کے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ 2 بیٹے ہوئے تھے جن کا ذکر آگے آئے گا. تو انہی کے طارق کے ایک بیٹے تھے آزر. آزر جو کہ حضرت ابراہیم کے چچا یا تایا تھے، لیکن وہ کوئی والد نہیں تھے. والد تو تھے ان کے طارق جو کہ ناخور کے بیٹے تھے. ناخور کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا بیقال کی نسل میں حضرت لقمان آئے، اور جناب مدین کی نسل میں آگے چل کر حضرت شعیب آئے. تو یہ سارے ایک طرح سے چچیرے اور کزنس تھے جن کی نسل میں یہ اور پیغمبر بھی آئے، جس میں جناب شعیب بھی آئے ہیں، لقمان بھی آئے ہیں، جناب لوط بھی آئے ہیں. یہ سلسلہ ہے. اب بات میں کرتا ہوں کہ یہ جو آج سیمیٹک ریسز جو کہلاتی ہیں، وہ جس کو ہم سامی نسلیں کہتے ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سام کے جو ہے حضرت سام کی نسل میں وہ قومیں آگے یہ ساری قوم جو سام کی نسل میں جو آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل کی اولادیں جو ہیں وہ، یا مدین کی یا مدان کی، یہ ساری اولادیں جو ہیں وہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں. یعنی حضرت سام کی نسل میں آتی ہیں. وہ ان سے تو جو ہیں ہی ہیں، اور جو نسلیں بھی ان میں آ کر مل گئیں جیسے یزدی ہے، رستفاری ہے، سمارتن ہے، یہ سب قومیں بھی جو ان میں آ کے مل گئیں وہ بھی سب سیمیٹک ریسز ہی ہیں. تو یہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہی ایک سیمیٹک ریس ہیں، وہ غلط ہے. سیمیٹک ریسز میں یہ تینوں نسلیں ہیں جو حضرت ابراہیم سے چلی ہیں، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سام سے چلی ہیں، جس میں طارق ابن ناخور سے بھی کئی میں نے بتایا کئی پیغمبر نبی آئے. یہ سارے جو ہیں وہ سیمیٹک ریسز میں ہیں جنہیں سامی نسلیں کہتے ہیں. اب وہ سام کے 5 بیٹے ہوئے ہیں جن سے سامی نسلیں آگے بڑھی ہیں، جس میں ایک بڑا بیٹا تھا ارم اکبر، شاید کوئی اس کے اولاد نہیں تھی یا بچپن مر گیا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. دوسرا بیٹا جو اسہور، اسی بیٹے کا نام تھا، اس کے بیٹے کا نام تھا سمود. اسی سے وہ قوم سمود کہلائی ہے. اسہور کے بیٹے کا نام تھا. آگے چل کر جناب صالح آئے، اور وہ بھی اسہور کے ہی اولادوں میں آئے. اور
ایک اور اوز کی ایک اور بیٹا تھا اوز، اس کی نسل میں آگے چل کر حضرت ہود اور حضرت یونس آئے۔ اسور کا ہی ایک بیٹا تھا معاش، اسی کی نسل میں آگے چل کر ایک بادشاہ ہوا ہے بخت نصر، جو کہ بہت بہادر اور بہت قابل ذکر بادشاہ ہوا ہے۔ اس کا آگے کے جب میں چیپٹر کور کروں گا بنی اسرائیل کے سلسلے سے، اس میں بخت نصر کا ذکر آئے گا۔ یہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کہ ٹیمپل آف سولومن کو توڑ کے اور نیست و نابود کیا تھا۔ اور پھر ایک بیٹا ہوا ہے ایولم، اس کے بیٹا تھا جعفر، اس کا بھی کوئی زیادہ ذکر نہیں ملا۔ لیکن ایک چوتھا بیٹا تھا لاوس کے 3 بیٹے ہوئے، جرجان، عملیق اور فارس جو بسا وہ اسی لاوس کے بیٹے کے نام پر ہی، فارس جسے ہم پرشیا جانتے تھے اور آج ایران جانتے ہیں، وہ اسی نام پر پڑا۔ پھر ایک بیٹا تھا جرجان کا بیٹا تھا عمر کی اولاد میں فرعون اول آیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہی آیا تھا، اور یہ فرعون اول ہے، یہ ڈائنیسٹی تھی فرعون کی، یہ فرعون اول آیا۔ پھر ایک اور فرعون آیا جس کا نام تھا ریان، وہ حضرت یوسف کے دور میں آیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اسی میں حضرت ابراہیم کی نسل میں یہ ایک ذوالحاد النبی اللہ کر کے ایک اولاد وہ نسل میں آئے ہیں۔ ان کی نسل ایک بہت مشہور بادشاہ ہوا جمشید، اور جس کو فردوس کے شاہ نامے کے مطابق ایک ایسا بادشاہ جو کہ جس کا راج زدہ سلطنت جو شیاطین پر بھی تھی اور فرشتوں پر بھی تھی۔ یہ حکومت اس کی حکومت بہت عرصے تک رہی، لیکن ایک بعد میں زحیق ایمپائر قائم ہوئی، جس میں ایک ایسیرین بادشاہ تھا جس نے بعد میں 1000 سال تک راج کیا، اور وہ 600 قبل مسیح تک اس کا راج رہا۔ زحاک کا ایمپائر ہوئی، جو کہ اس نے اس قوم کے بادشاہ کو، پھر جمشید کی نسل کے بادشاہ کو ہرایا تھا۔ اور جمشید کی نسل میں ہی 2 بہت مشہور ہستیاں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں ہسٹوریکلی، رستم و سہراب پیدا ہوئے۔ اور ذوالحاد النبی کی نسل میں آگے چل کر ایک صالح بن ذوالبطیع کر کے ہوئے ہیں، جن کی نسل میں طارق ابن ناخور ہوئے، اور انہی کی نسل میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور جناب کے سام کی نسل میں ایک بہت طویل لسٹ ہے جو کہ نبیوں پیغمبروں کی ہے۔ یہ ان لوگوں نے پھر بعد میں اور لوگوں نے بڑی بادشاہتیں یعنی سلطنتیں قائم کیں، ڈائنیسٹیز قائم کیں، اور یہ وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا میں ان کی نسلیں ہیں۔ یہ عرب، ایران، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یہ ساری نسلیں جو ہیں وہ پھیلی ہیں۔ یہ ساری سامی نسلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے دوسرے بیٹے حام کے بھی 4 بیٹے ہوئے ہیں، جس میں کوش سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اس نے اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ علاقے فتح کیے، اور سلطنتیں اس نے بھی قائم کیں۔ نمرود اول جو تھا وہ اسی کا بیٹا تھا، کوش کا، اور جو بڑا جبار بہت ہی طاقتور قسم کا بادشاہ ہوا ہے، اور اس نے سب سے پہلی سلطنت بابل میں قائم کی تھی۔ یہ وہ نمرود نہیں ہے جو کہ حضرت ابراہیم کا تھا، بلکہ بہت پہلے ایک نمرود اول ہے، یہ بھی ایک ڈائنیسٹی ہے۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا مصر یا مصرائن، اسی کے نام پر ملک مصر پڑا، اور یہ تمام قبطیوں کا جد تھا، جانا جاتا ہے، جنہیں ہزاروں سال تک مصر پر حکومت کی۔ یہ قوم ایک عظیم الشان اور تمدن کی مالک سمجھی جاتی ہے۔ یہ تھے مصر یا مصرائن، جن کی طرف سے ملک بنا۔ اور تیسرا بیٹا تھا فوطا، اس کی اولادیں افریقہ اور دور دراز علاقوں میں پھیلیں۔ یہ تمام سیاہ فام جو بلیک ریسز ہیں، یہ حضرت حام کی نسل میں آتے ہیں، اور ان کی افریقہ کے دور درازوں میں ان کی اولادیں پھیلیں، اور انہوں نے بھی اپنی حکومتیں قائم کیں۔ پھر چوتھا بیٹا ہے حام کا کنعان، جس کے نام پر اس دور میں ایک ملک تھا کنعان۔ حام کا سب سے چھوٹا بیٹا کنعان تھا۔ افریقہ میں جو فوطا کی اولادیں تھیں، یہ ان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس قوم پر اپنے گناہوں کی وجہ سے خارج ہوئی اس کی قوم۔ اس کا بیٹا تھا ایک ہت،
جس سے ایک بہت بڑی قوم عراق میں وہ افریقہ میں ہوا کرتی تھی، اور جو 1750 BC تک یعنی قبل مسیح تک قائم رہی۔ یہ مشرقی اقوام میں ایک بہت بڑی قوم تھی، اس کی سلطنت بہت عرصے تک رہی ہیتی کر کے۔ اب اس کے بعد یہ جب سام کی نسلوں کے بعد جناب یافس کی اولادیں کا اور ذکر کر دوں، کشتی نوح میں سوار ہونے والے جو تیسری اولاد تھی حضرت نوح کی، وہ تھی یافس۔ اس کی اولادیں بڑی سرخ سفید رنگت پر ہوئیں۔ تمام یورپ، جاپان، ترکی، چین اور روس اور منگولوں میں ان کی اولادیں پھیلی، دنیا میں بہت ترقی کی اور بہت پیش رہیں انہوں نے۔ اس کے یافس کے بھی 4 بیٹے تھے، یاجوج، ماجوج، ترک اور سروش۔ یہ جتنے بھی ترکوں میں بہت مشہور ہستیاں ہوئی ہیں، الچا خان، قوی خان، عامی خان، مغل خان، یہ سب حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں اور انہی کے اولاد تھے۔ اور حضرت ذوالحلاد نبی اللہ جن کا ذکر پہلے آ چکا، حضرت ابراہیم کے جد میں تھے، اور صالح البتی کی والدہ جناب سرودا بانو تھیں، جو کہ سروش بن حضرت نوح کی بیٹی تھی۔ انہی نسل میں آگے چل کر حضرت ابراہیم میں بتا چکا ہوں آئے تھے۔ اب اس کے علاوہ جو دیگر اقوام بستی ہیں، جیسے کہ ہندو ہیں، بدھ ہیں، اور یہ بھی کافی بڑی بڑی قومیں ہیں، اور ہندوستان میں سردار ہیں یا جین ہیں، یہ سیمیٹک ریسز نہیں ہیں، یہ نان سیمیٹک ریسز ہیں، اور یہ یہیں سے پھیلی ہیں اور آگے نکلی ہیں، لیکن ان کا شمار سیمیٹک ریسز میں نہیں ہوتا۔ اس اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہندو دھرم میں کوئی نبی اور پیغمبر آیا ہے یا نہیں، تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کسی بھی نسل کو، کسی بھی قوم کو اس نے بنا ہادی کے نہیں چھوڑا، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، ہندوستان اور ادھر افریقہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں، ورنہ تو قوموں کو شکایت ہو جائے گی کہ تو نے نہ ہم کو کتاب دی، نہ کوئی ہدایت بھیجی۔ تو ایسا جب 1,24,000 پیغمبر مانے جاتے ہیں، تو قرآن میں تو کل 26-27 کا ہی ذکر ملتا ہے، تو باقی نبی و پیغمبر اور رسول کہاں آئے؟ تو وہ ہر قوم میں، ہر خطے میں، ہر اس میں ایک ہادی اللہ نے وقت وقت پر ہادی بھیجے ہیں، جن کا میسیج صرف وہی لا الہ الا اللہ تھا، اور جنہوں نے مختلف دور میں اور مختلف جگہوں پر یہ پیغام پہنچایا، کیونکہ سب سے بیسک جو سوال ہے وہ وحدانیت کا ہی ہے، اور وحدانیت ہر قوم میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی وہ ہو۔ بعد میں ضرور لوگوں نے آئیڈیلز پیدا کر لیے اور ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، لیکن ہے سب جگہ ایک ہی خدا کی وحدانیت۔ چاہے ہندوز میں بھی دیکھ لیے، ایک ہی برہم کا ہی کانسیپٹ ہے، دوتیہ ناستے نہ ناستے کنچن، ایک ہی برہم ہے، یعنی اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے ہر قوم میں ہے، لیکن چونکہ پھر وہ جو نبی اور پیغمبر آئے اور جو دیوتا آئے اور ان کی مورتیاں بننے لگیں، تو لوگوں نے کنفیوز کیا اور ان کو خدا کا تصور مان لیا اور ان کی پرستش اور پوجا شروع کر دی۔ بہرحال وہ نبی و پیغمبر ہی تھے جن کو ہندی میں ہم لوگ بھگوان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی پرمیشور نہیں کہہ سکتا، پرمیشور کا کوئی مندر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پرمیشور معنی یہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کا سلسلہ ابھی اور ایولیوشن آف مین کائنڈ کا آگے کے چیپٹرز میں چلے گا، کہ کہاں سے مکے سے نکل کے، مکہ معظمہ سے نکل کے یہ قبیلے کیسے کیسے کہاں کہاں پھیلے اور کہاں کہاں گئے، اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔